جاگوار۔ اگر بادشاہت کا مطلب جبڑے کی طاقت ہے تو جاگوار جنگل کا اصلی بادشاہ کہلائے گا۔ یہ براعظم جنوبی امریکہ اور شمالی امریکہ کے چند ممالک میں پایا جاتا ہے۔ جنگلی بلیوں کے خاندان کو سائنسی زبان میں فیلیڈی کہتے ہیں اور اسی خاندان میں جاگوار بھی شامل ہے۔ خوش قسمتی سے فیلیڈی خاندان کی 2 بلیاں تیندوا اور برفانی تیندوا پاکستان میں بھی موجود ہیں۔ خیر، جاگوار صرف براعظم شمالی اور جنوبی امریکہ کا رہائشی ہے۔ یہ جنوبی امریکہ کے شمال کی طرف واقع ممالک مثلاً برازیل، ارجنٹائن، پیراگوئے سے لے کر میکسیکو اور ملک امریکہ کے جنوبی چند مخصوص علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ ان کی رہائش خاص قسم کے پانی والے جنگلات ہیں۔ چونکہ براعظم جنوبی امریکہ ایک ٹراپیکل خطہ ہے جہاں سارا سال ڈھیر ساری بارش اور موسم گرم مرطوب ہوتا ہے، اس لیے وہاں دریا بھی بہت سارے موجود ہیں اور زیادہ تر یہ دریا ایمیزون دریا میں جا لگتے ہیں۔ ایمیزون اس براعظم کا سب سے بڑا دریا ہے اور کافی زیادہ پانی ہونے کی وجہ سے اس کے ارد گرد کافی گھنے جنگلات بھی موجود ہیں۔ اب اس پانی اور جنگلات میں مختلف قسم کے جانور ہیں جو پانی اور جنگل دونوں کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ ان میں بندر، مگرمچھ، اوٹرز، آنٹ ایٹرز اور دنیا کا سب سے بڑا چوہا کیپیبیرا بھی ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے چوہے کے لیے سب سے بڑی طاقت والی بلی چاہیے تھی اور وہ بلی ہے جاگوار۔ جاگوار اور تیندوے کی جسامت انتہائی ملتی جلتی ہے اور لوگ اکثر دونوں میں فرق نہیں کر پاتے، لیکن دونوں میں انتہا کا فرق ہے۔ تیندوے کے جسم کے پھول چھوٹے ہوتے ہیں اور ان میں نقطے نہیں ہوتے، جبکہ جاگوار کے جسم کے پھول میں 1 یا زیادہ نقطے ہوتے ہیں اور سائز بھی بڑا ہوتا ہے۔ تیندوے کا وزن جاگوار کی نسبت 30% کم ہوتا ہے۔ جاگوار زیادہ تر پانیوں میں شکار پکڑتا ہے، جبکہ تیندوا زیادہ تر اپنا شکار لے کر درختوں پر رہتا ہے۔ ان دونوں کا کبھی آمنا سامنا نہیں ہو سکتا کیونکہ تیندوا افریقہ اور ایشیا کے ممالک میں ملتا ہے، جبکہ جاگوار شمالی اور جنوبی امریکہ میں۔ دونوں کے جبڑے کی طاقت میں بھی بلا کا فرق ہے۔ جاگوار کی طاقت تیندوے سے تقریباً 3 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ پھر بھی آسان طریقے سے فرق سمجھنا ہے تو ایک بازو تیندوے کے پنجرے میں اور ایک جاگوار کے پنجرے میں ڈال دیں۔ اگر صرف کھال اتری تو تیندوا ہے اور اگر ہڈی بھی پس گئی تو جاگوار ہے۔ جاگوار کے جسم کے پھول اور چہرے پہ سیاہ بے شمار دھبے دراصل اسے گھنے درختوں اور جھاڑیوں میں چھپنے میں مدد کرتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ کالا جاگوار بھی ہوتا ہے اور اس کا بھی کالے تیندوے والا ہی مسئلہ یعنی جلد کی بیماری ہے۔ اس بیماری میں جاگوار کا جسم پیلا رنگ زیادہ نہیں بنا پاتا اور کالا رنگ پھیل جاتا ہے، جس سے کالا جاگوار فطرت میں آتا ہے، لیکن ایسا جاگوار بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ جاگوار انتہائی زبردست شکاری ہے۔ یہ جنگلی بڑی بلیوں میں سب سے زیادہ پانی میں گھسنے والا اور شکار پکڑنے والا جانور ہے اور جب بھی پانی میں جائے گا مچھلی، چوہا یا مگرمچھ پکڑ کر لائے گا۔ آپ نے ایک ویڈیو بھی دیکھی ہوگی جس میں جاگوار مگرمچھ کو سر سے پکڑ کر باہر لے کر آ رہا ہے۔ اس کی جبڑے کی طاقت 1500 PSI ہے، جو شیر، چیتے، ٹائیگر سب سے زیادہ ہے۔ PSI کا مطلب ہے پاؤنڈ پر سکوئر۔ مطلب جاگوار کے منہ میں جب کسی شے کی گردن آ جاتی ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے اسے اوپر نیچے سے 750 کلو وزن رکھ دیا ہو۔ یہ کوئی اتفاقیہ بات نہیں، بلکہ جاگوار جس ماحول میں رہتا ہے اس کے منہ میں ایسا ہی پریشر ہونا چاہیے تھا۔ یہ مگرمچھ کا شکار کرتا ہے اور کچھوے کا خول بھی دانتوں سے توڑ کر اسے کھاتا ہے۔ اس طرح یہ ان جانوروں کی آبادی کو کنٹرول میں رکھ کر باقی جانوروں کو بھی زندگی فراہم کرتا ہے۔ یہ تیندوے کی طرح درخت پہ تیزی سے چڑھ کر چھلانگیں نہیں لگا سکتا، لیکن درختوں پر ضرور چڑھ سکتا ہے اور وہاں سے اکثر دوسرے جانوروں پر چھلانگ لگا کر پکڑ لیتا ہے۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ نوجوان گائے کو پانی میں گردن سے پکڑ کر کھینچ کر لے کر جا سکتا ہے۔ برازیل، جو دنیا کا سب سے زیادہ گوشت سپلائی کرنے والا ملک ہے، وہاں پر اکثر گائے اور بھینس جاگوار کے ہتھے چڑھ جاتی ہے۔ جاگوار بندروں، پرندوں، اژدہے، سانپوں کو بھی پکڑ لیتا ہے اور آنٹ ایٹر کا بھی شکار کرتا ہے، لیکن وہ اکثر جاگوار کو بھگا دیتے ہیں۔ اس سے قابو نہیں آتا تو اوٹر، جو گروہ میں رہتے ہیں اور مل کر اسے بھگا ڈالتے ہیں۔ یہ جنگلی سور کا بھی شکار کرتا ہے۔ یہ زیادہ تر رات کا شکاری ہے، لیکن بھوک لگے تو کون دن دیکھے اور کون رات۔ دن میں بھی ناشتہ کر لیتا ہے۔ جیسا کہ جنگلی بلیوں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ ایک دن میں کئی 100 بار ملاب کرتے ہیں تاکہ انڈوں کی اچھی فرٹیلائزیشن ہو سکے۔
جاگوار کے معاملے میں بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ جاگوار اکیلا رہنے والا جانور ہے۔ مادہ سے ملاپ کے بعد یہ اپنا راستہ ناپتا ہے اور مادہ اکیلے ہی بچوں کو پروان چڑھاتی ہے۔ ان کے ملاپ کا کوئی خاص موسم نہیں ہوتا۔ جب مادہ تیار ہو تو اپنا جسم مختلف جگہوں پر رگڑ کر یا پیشاب لگا کر نر کو اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ جاگوار ایک انتہائی پراسرار قسم کا خاموش سا جانور ہے جسے جنگل میں ڈھونڈنا بھی مشکل ہے، اس لیے اس پہ بہت زیادہ تحقیق نہیں ہو سکی۔ جاگوار کا لفظ جنوبی امریکہ کی پرانی قبائلی زبانوں سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے خونخوار درندہ۔ جاگوار کا دوسری جنگلی بلیوں سے مقابلہ۔ جاگوار چیتے کو سیکنڈوں میں ختم کر دے گا، تیندوے کو منٹوں میں، جبکہ شیرنی کو مار سکتا ہے۔ شیر کی گردن پہ بال اسے بچاتے ہیں، اس لیے شیر سے مقابلہ سخت ہوگا۔ البتہ ٹائیگر اس سے 4 فٹ بڑا ہوتا ہے اور اس کے پنجے بہت زیادہ مضبوط ہیں۔ چاہے جاگوار کا جبڑا اس سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن وہ جاگوار سے جیت جائے گا۔ شاید اس لیے رب نے ان کی مختلف براعظموں میں ڈیوٹی لگائی ہے تاکہ ایک ہی جگہ پہ یہ ایک دوسرے کو ختم نہ کر ڈالیں۔ جاگوار کے حملے سے کیسے بچا جائے؟ جاگوار سے آج تک انتہائی کم ہلاکتیں ہوئی ہیں کیونکہ یہ ایک بہت پوشیدہ جانور ہے اور خود کو انسانوں سے دور رکھتا ہے۔ لیکن کبھی زندگی میں واسطہ پڑ جائے تو اس سے آنکھیں ملائے بغیر پیچھے چلتے جائیں، لیکن اپنی کمر نہ دکھائیں، ورنہ یہ گردن پکڑنے آئے گا۔ یہ واحد جنگلی بلی ہے جو گردن کے علاوہ کھوپڑی توڑ کر شکار کرنے بھی آتا ہے، اس لیے سر اور گردن دونوں بچا کر اس کے ناک اور آنکھوں پر مکے مارے ممکن ہے بھاگ جائے اور اپنے بازو پھیلا کر خود کو بڑھا کر چیخیں ماریں، جی بھر کر گالیاں دیں، کیونکہ گالیوں کے وقت انسانی آواز شدید رعبدار ہوتی ہے۔ اگر یہ سب ہتھ کنڈے ناکام ہو جائیں تو پھر لالا جی آیا نو۔ جاگوار کو مایا تہذیب میں بطور طاقت کا دیوتا تصور کیا جاتا ہے۔ اس کی خوبصورت کھال شکاری محض چند ڈالروں کے لیے فروخت کرتے رہے ہیں، جس سے اس کی نسل شدید خطرے کی جانب سفر کر چکی ہے۔ اس کی اوسط عمر 15 سال ہوتی ہے۔ جاگوار شمالی اور جنوبی امریکہ میں بے شک سب سے بڑی طاقتور بلی ہے۔ تو معزز ناظرین، آج کی ویڈیو کے ساتھ اتنا ہی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں دیجیے گا اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں۔ اکبر حسن کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔